السلام علیکم ناظرین، آپ کو چھجی مار ڈیری فارم پہ لے کر آئے ہوں۔ یہ دیکھیں جی، ملک غلام حسین صاحب کا یہ فارم ہے۔ یہ مختلف نسلوں کے مویشی ہیں جی۔ یہاں پہ گائے جو ہیں، ان میں ڈچ بھی ہے، کراس میڈ بھی ہے، امریکن بھی ہے، اور ہالینڈ سے منگوائے ہوئے گائے بھی ہیں جی۔ بہت اعلیٰ نسل کے مویشی انہوں نے پال رکھے ہیں جی۔ ڈیری فارمنگ ہے ان کی، اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہوں جی۔ یہ دیکھیں ڈیری فارمنگ ان کی۔ بہت ہی پیارا فارم ان نے بنایا جی، ڈیری فارم۔ یہ مختلف اقسام کی جو ہے جی ہیں بھینسیں ہیں، ان میں دھنی نسل بھی ہے، دوسری بھی ہیں جی۔ شیڈ بھی بہت اعلیٰ بنایا جی ان نے، تمام جدید سہولتوں سے آراستہ ہے جی۔ یہ اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہوں، یہ مویشی آرام کر رہے ہیں ان کے۔ یہ وہ مقام ہے جی جہاں ان کا دودھ وغیرہ نکالتے ہیں جی گائے کا۔ یہ بھی جدید مشینیں ہیں، ان سے نکالا جاتا ہے جی دودھ جی۔ یہ بچڑے ہیں جی چھوٹے، کچھ عرصہ ان کو دودھ پلا کے پھر ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے جی۔ یہ ہیں جی گائے مختلف اقسام کی۔ یہ کوئی امریکن ہے، کوئی کراس میڈ ہے، کوئی ڈچ ہے، کوئی ہالینڈ سے منگوائی ہے ملک صاحب نے۔ ناظرین آپ کو وزٹ کرنا چاہیے جی، بڑا اچھا فارم ہے اور بڑا اعلیٰ معیار کا فارم ہے جی۔ یہ دیکھیں جی، ٹمپریچر بحال رکھنے کے لیے انہوں نے یہ سارے فین وغیرہ لگا رکھے ہیں، اور یہ کولنگ بھی ہے جی۔ یہ ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں جی دودھ نکالنے کا پروسیجر، جو مشینیں آپ کو پہلے دکھائی ہیں۔ اب یہ دودھ نکالنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو انہی مشینوں سے کے ذریعے یہ دودھ نکال رہے ہیں جی۔ بہت جدید ٹیکنالوجی ملک غلام حسین صاحب کے پاس موجود ہے جی، اور ہمیں تو وزٹ کر کے، مجھے اور عبد المالک خان صاحب کو وزٹ کر کے بڑا اچھا لگا جی۔ اپنے ناظرین کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی جائیں جی وہاں، دیکھیں ان کا فارم۔ یہ ہے جی جہاں ملک ان کا کلین ہوتا ہے اور پیکنگ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو دکھا رہے ہیں، ایک ہے گائے کا اور ایک ہے بھینس کا۔ گائے کی پیکنگ جو ہوتی ہے اس کا علیحدہ شاپر ہے کلر کا، اور دوسرا علیحدہ ہے۔ یہ جو بیگ تیار ہوتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بیگ تیار ہوتے ہیں۔ ایک گائے کا ہے جی، گائے کا گرین ہے، اور دوسرا یہ ہے جی۔ یہ پیکنگ ہو رہی ہے جی۔ انہوں نے 7 فیڈس فارم بھی بنایا ہے، کیونکہ خوراک اچھی نہیں ملتی تھی۔ ملک صاحب نے بتایا کہ خوراک اچھی نہیں ملتی تھی، پھر ہم نے اپنے لیے فیڈس فارم بنایا، اور پھر اس کو ہم نے اس کی ایکسٹینشن کی ہے جی۔ یہ فیڈس فارم ہے، دیکھیں یہاں جو فیڈ تیار ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، جو فیڈ تیار ہوتی ہے، یہ اس میں جو اجزاء شامل کیے جاتے ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں جی، بڑے بیرون ممالک سے منگائے جاتے ہیں، اور بہت ہی کاسٹلی پڑتے ہیں۔ یہ مزدور لگے ہوئے ہیں اس میں، ایسے ایسے ان نے ملک صاحب نے منگوایا ہے جی اجزاء، جو مویشیوں کے لیے صحت مند بھی ہیں، کوئی نشو و نما بھی کرتے ہیں۔ دودھ دینے والی بھینسیں اور گائے کو بھی جو ہے وہ بڑے مفید ان کے لیے ہوتی ہے یہ خوراک، ان کے دودھ کی پیداوار بھی بڑھتی ہے۔ اور اس میں ایسی بھی ہے، یہ دیکھیں جو خوراک جو ہے جانوروں کو بچانے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ مرغیوں کی فیڈ بھی یہاں تیار ہوتی ہے جی۔ یہ دیکھیں مزدور سارے لگے ہوئے ہیں، یہ سارا سٹاک ہے جی۔ یہ ہے جی جو باہر سے ملک صاحب منگواتے ہیں جی اجزاء۔ اس میں جراثیم کش بھی ہیں جی، اور دودھ دینے والی جو ہیں اجزاء وہ بھی شامل ہیں، جانوروں کو صحت مند رکھنے، ان کی نشو و نما کے لیے۔ مرغیوں کے لیے بھی ہے جی، ان کے نشو و نما اور انڈے جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں دیں،
ان کو تناؤ سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی، جانوروں کی صحت کی بہتری کے لیے بھی بہت اعلیٰ معیار کی یہاں فیڈز تیار ہوتی ہے. یہ دکھا رہا ہوں اپنے ناظرین کو، یہ آپ بے شک سرچ کر لیں، یہ بہت اعلیٰ معیار کی اور بڑی کاسٹلی ہے جی. ایک توڑا میں نے پوچھا ہے جی، یہ 25,000 سے لے کر 35,000 تک ایک توڑا ہے جی. یہ بہت کاسٹلی ہے جی. بڑی مہنگی جو ہے اجزاء منگوا کر ملک صاحب فیڈز تیار کر رہے ہیں. ان کی فیڈز پورے پاکستان میں جاتی ہے جی، اور بڑا اس کا نام ہے جی. یہ دیکھیں، یہ جرمنی سے آتی ہے جی، آئرلینڈ سے آتی ہے، امریکہ سے آتی ہے، مختلف ممالک سے منگواتے ہیں. یہ پیکنگ کا عمل جاری ہے، اور پھر ساتھ ساتھ سلائی بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ لیبل بھی لگ رہا ہے. یہ اپنے ناظرین دکھا رہا ہوں، یہ وزن ہو رہا ہے جی، تاکہ وزن بھی پورا ہو جی. یہ مزدور لگے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ساری مکس ہو جاتی ہے. پھر یہ فیڈز پھر یہاں آ کر توڑوں میں ڈالتے ہیں، پھر آگے جیسے میں نے آپ کو دکھایا سلائی ہو رہی ہے. بڑا صاف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلین کام ہے جی. یہ جب مکمل ہو گئی فیڈز تیار ہو کر تو یہاں سٹاک کی جا رہی ہے جی. یہ بہت بڑا سٹور ہے اور اس میں یہ سٹاک کر رہے ہیں جی. یہ دیکھیں مزدور لگے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ اس کو سٹاک کر رہے ہیں. بہت اچھی کاوش ہے جی ملک غلام حسین صاحب کی. بڑا پسماندہ علاقہ ہے، لیکن اس میں انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور یہاں تک یہ پہنچے ہیں جی. ناظرین، ڈاکٹر طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق عزیز صاحب ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہاں کیا کام ہے اور یہ کیا کیا اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر طارق عزیز ہے اور میں یہاں ایز اے فارم مینیجر ہوں اس ڈیری فارم پہ. میرے فرائض میں یہ ہے کہ لیبر مینجمنٹ ہے، فیڈنگ مینجمنٹ ہے اور اینیملز کی ہیلتھ مینجمنٹ ہے. اس میں فیڈنگ میں ہم جانوروں کے ملک ریکارڈ کے حساب سے ان کی فیڈنگ کرتے ہیں، اور باقی ہیلتھ میں جو بھی جانور جو کوئی ایشو آ جائے تو ہیلتھ وائز سارا کور کرنا ہوتا ہے. اور لیبر میں یہ ہے کہ لیبر سے پراپرلی کام کروانا ہوتا ہے. اس میں کوئی بھی جانوروں کی جو ہے نا صفائی کے لحاظ سے کوئی ایشو نہ آئے، فیڈنگ کے لحاظ سے کوئی ایشو نہ آئے، جانوروں کو فیڈنگ پراپر ہو، صفائی پراپر ہو، سارے کام جو ہے نا ایک پراپرلی ٹائمنگ کے حساب سے ہوں، تو ہم جانوروں سے نا بہترین پروڈکشن وغیرہ لے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں شجیمار فیڈز کے لیب انچارج عارف محمود صاحب. ان سے ذرا جانتے ہیں جی یہاں جو ان کے اکوپمنٹ ہیں یہ کس پرپز کے لیے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں. جی جناب. یہ جی موئسچر میٹر ہے، اس سے ہم موئسچر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک گرینڈر مشین ہے، اس سے سیمپل گرینڈ ہوتا ہے. یہ سینٹریفیوج ہے. یہ ہمارے پاس کیمیکلز ہیں کچھ H2SO4.1 نارمل سویا چیک کے لیے سولوشن بنایا ہوا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے. میتھائل ریڈ انڈیکیٹر ہو گیا، H2SO4 10% KOH سولوشن 0.2% ہو گیا. اس کے بعد بورک ایسڈ ہو گیا. اس کے بعد H2SO4.1 نارمل، NaOH 0.1 نارمل ہے ہمارے پاس. یہ کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں. یہ ہمارے پاس بیلنس ہے، یہ الیکٹرانک بیلنس ہے. یہ پپٹیں ہیں جن کی مدد سے ہم سولوشن کو فلاسک میں سے نکالتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں. یہ ڈیسیکیٹر ہے ہمارے پاس. اور یہ اوون ہے، یہ مائکروویو اوون ہے اور یہ ڈرائر اوون ہے. اس کو کہتے ہیں یہ انہیکسائن ہے، اس کی مدد سے ہم آئل ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. یہ واٹر باتھ ہو گیا ہمارے پاس. یہ NX والا ہارٹ پلیٹ ہیٹر ہے. یہ جلدال اپریٹس ہے، اس میں ہم CP کے ٹیسٹ لگاتے ہیں. یہ محفل فرنس ہے ایش وغیرہ کے لیے. یہ میگنیٹک سٹیلر ہے اور یہ فائبر کے لیے ہارٹ پلیٹ ہیٹر ہے. اور یہ ڈائجیشن کے لیے. اور یہاں پہ جو ہم ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں وہ CP، KOH، فائبر، فیٹ، ایش، موئسچر، تھایو گلوکوسینولیٹ، یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. ناظرین، جو باہر سے گاڑی آتی ہے ہمارے پاس را مٹیریل جو آتا ہے تو وہ ہم باقاعدہ اس کی بیٹری کرتے ہیں. یہ بیٹری سے اگر گاڑی اوکے ہوتی ہے تو یہاں پہ ان لوڈ ہو جاتی ہے، ادروائز یہ ریجیکٹ کر لیتے ہیں. رائس پالش ہے
جو آج گاڑی ہمارے پاس ان لوڈ ہوئی ہے تو اس میں فیٹ جو ہے 15.5 فیٹ تھا اور فائبر اس میں 13.5 تھا اور ایش 10% تھی تو ان لوڈ ہو گئی ہے. ادروائز اگر اس میں فیٹ یا ایش وغیرہ بڑھ جاتی ہے, فیٹ کم ہو جاتی ہے اور ایش بڑھ جاتی ہے یا فائبر 15% سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ جی ہم نے ونڈا نمبر 11 کے آج انالائسس لگائے ہیں تو اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ آئے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. ڈرائی میٹر اس کا 88% آ رہا ہے. اس کے بعد سی پی جو ہے اس کی 23+ آ رہی ہے, 23+, اور ایش 9% آ رہی ہے اس کی. فیٹ جو آ رہی ہے اس کی وہ آ رہی ہے 6.80%, فائبر 8.60% اور ٹی ڈی این ماشاءاللہ 82%. ناظرین, میں نے اور عبد المالک صاحب نے چھجی مار ڈیری فارم کا اور فیڈز فارم کا وزٹ کیا ہے. جو ملک غلام حسین صاحب کی کاوش ہے اس کی مفصل رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے. اب جو میں نے انٹرویو کیا ملک غلام حسین صاحب کا وہ آپ ناظرین کو دکھاتا ہوں تاکہ جو انٹرویو ہے اس کی روشنی میں کسان بھائی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. کہ آپ علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں, آپ کو فارم بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جی السلام علیکم شبیر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے. تو شبیر صاحب ایسے ہے کہ ہم کیونکہ اس ایریے میں آباء و اجداد سے ہماری زمینیں ہیں اور زمیندار ہیں, تو جیسے ہی بلکہ ابھی میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کی تھی تو تبھی سے مجھے جانوروں کا زمینداری کا یہ شوق تھا. تو جیسے ہی میں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی تو میں فارمنگ کی طرف آ گیا. تو ایریا میں جس طرح کی روایتی فارمنگ چل رہی تھی, برانی ایریا ہے ہمارا, تو یہاں پہ مونگ پھلی گندم وغیرہ کاشت ہوتی ہے, وہ میں نے روایتی طریقے سے شروع کی. اور ساتھ ساتھ پھر میں نے جو دور تھا اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی اور اس کو بہتر کرنے کی اپنی زمینداری کو کوشش کی. تو اس کے ساتھ مجھے خیال آیا کیونکہ روایتی جو ہماری برانی زمینداری ہے اس میں آمدن قدرے کم ہوتی ہے اور ہم سفید پوش لوگ ہیں. سفید پوشی کو قائم رکھنے کے لیے کہ ساتھ کوئی بزنس ہو تو بجائے اس کے کہ یہاں سے میں اپنا آباء و اجداد کا سسٹم ختم کر کے کہیں اور کوئی بزنس کے لیے جاتا, شہروں میں جاتا, تو میں نے پریفر کیا ہے کہ میں ساتھ ڈیری انڈسٹری ہے کیونکہ فارمنگ کے ساتھ ایک انڈسٹری ہے, اسی کو اڈاپٹ کروں. تو تب مجھے خیال ہے میں نے ساتھ ڈیری فارمنگ بھی شروع کر دی. ملک صاحب, فارم کے دوران آپ پھر فیڈز کی طرف کیسے آ گئے؟ جی شبیر بھی ایسے ہے کہ ڈیری فارمنگ میں نے کوئی 98 سے شروع کی تھی اور 98 سے لے کر پھر درمیان میں کوئی مسائل آئے, 4-6 سال ڈیری فارم میرا بند بھی رہا, ختم بھی رہا, جانور کم ہو گئے, کچھ فیڈز کے مسائل تھے, کچھ مارکیٹنگ کے مسائل تھے مل کے. تو میں نے دوبارہ سے اس کی فیزیبلٹی بنا کے 2010 میں دوبارہ سے اس کو شروع کیا. تو فیڈ کے مسائل جوں کہ توں تھے. جن بھی بڑی کمپنیز سے ہم پاکستان کی جو اچھی کمپنیز تھیں ان سے فیڈ منگواتے تھے تو وہ کوئی ایک ٹرک ٹھیک آتا تھا, پھر 2 نہیں اچھے آتے, پھر 2 اچھے آتے, ایک نہ اچھا آتا. لیب کی سہولت نزدیک ہمارے ایسی تھی نہیں ڈسٹرکٹ میں, پھر اس کو پنڈی لے کے جاتے, لیب کے ریزلٹس آنے تک وہ فیڈ یوز ہو چکی ہوتی, تو اینیمل کی پروڈکشن پہ, ان کی صحت پہ اچھا اثر نہ پڑتا. تو پھر میں نے کچھ دوستوں سے اور پرانے فارمر تھے اور ان سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنی فیڈ تیار کی جائے. تو تب میں نے جا کے تو بنیاد اس کی فیڈ کی رکھی, لیکن وہ ایسا کمرشل کا پروگرام نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ اپنے جانوروں کے لیے فیڈ تیار کریں. لیکن وہ کمرشل اس وجہ سے ہو گیا کہ انگریڈینٹ آپ کو پتہ ہے
یہ اس میں جو ایڈیٹیوز ہیں وہ امپورٹ ہوتے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے جی. کراچی سے چیزیں آتی ہیں, فیصل آباد سے انگریڈینٹ آتے ہیں, ملتان سے آتے ہیں. تو یہ دور دراز ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے, بڑا مشکل ہوتا تھا کہ تھوڑی کوانٹٹی میں منگوا کے, وہ کوالٹی تو اچھی ہوگی لیکن مہنگی پڑتی تھی, کاسٹلی پڑتی تھی. تو بلک میں پھر جب منگوایا تو پھر وہ ہم نے اس کو کمرشل کر دیا, اور الحمدللہ اب پورے پاکستان میں یہ فیڈ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور لوگ اس کو بڑے خوشی سے استعمال کر رہے ہیں اور ان کو بڑے اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اپنے ڈیری فارم میں کس نسل کے مویشی پال رکھے ہیں؟ جی شبیر صاحب, یہ آپ نے جو فارم ہمارا دیکھا ہے یہ فیڈز شروع کرنے کے بعد ایک ریسرچ اسٹیشن کی حیثیت اختیار کر گیا. میرے ساتھ اب ڈاکٹر خالد پرویز صاحب جو ملک کے ماہ ناز نیوٹریشن اسپیشلسٹ ہیں وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. ساتھ ہماری ایک ڈاکٹرز کی پوری ٹیم ہے. تو اس کو ہم نے ریسرچ اسٹیشن کا درجہ دے دیا ہے. ہم نے پہلے میرے پاس یہاں پہ بھینسوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, 150 کے لگ بھگ بھینسیں تھی, تو کراس بریڈ کی گائے تھی. پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ, کیونکہ ریسرچ تھی, یہ جو فیڈ ہم بناتے ہیں اس کا ایک لیب میں ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک بایولوجیکل ٹرائل ہوتا ہے ان جانوروں پہ جو فیڈز ہم بنا رہے ہیں. تو اس کی غرض کے تحت اس میں جانور بھی اس طرح سے چینج ہو گئے ہیں. اب میرے پاس کچھ امریکن جانور ہیں جو امریکہ سے ہم نے امپورٹ کیے ہیں, کچھ ہالینڈ سے جانور, کچھ آسٹریلیا سے گائے امپورٹ کی ہیں, بھینسیں ہیں, اس میں تنی نسل کے بھی جانور شامل ہیں, اس میں ہارسز بھی شامل ہیں, اس میں اسمال ریمنیٹس بھی, شیپ اینڈ گوٹس بھی شامل ہیں. تو جو فیڈز ہم بنا رہے ہیں وہ انہی جانوروں پہ اس کا بایولوجیکل ٹرائل ہوتا ہے. ایک لیب میں رزلٹ آتا ہے اور ایک جانوروں کو جو ہم دیتے ہیں تو ان کا رزلٹ آتا ہے. آپ نے جو ڈیری فارم بنایا ہے اس کا دودھ کہاں پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی جو ڈیری فارم ہے, پہلے کیونکہ بنیاد اس کی ڈیری فارم ہی تھی اور ہم نے ڈے 1 سے اپنا آؤٹ لیٹ بنائے ہوئے ہیں بیریا میں اور DHA پنڈی میں. تو یہاں پہ یہ دودھ پیک ہوتا ہے, پاؤچ میں پیک ہو کے 1 لیٹر کی پیکنگ ہے, اور تقریباً 1600-1800 لیٹر پر ڈے بیریا اور DHA میں آرگینک سینٹر کے نام سے ہمارے اپنے رجسٹرڈ آؤٹ لیٹ ہے, وہاں پہ جاتا ہے. جو بھی ہماری برانڈ ہے, چاہے وہ شجیمار فیڈ, تو اوبویسلی آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہے ہی. جو ہمارا ملک ہے وہ بھی فوڈ اتھارٹی کے ساتھ اور ایک رجسٹرڈ برانڈ نیم ہے آرگینک سینٹر, اور ہمارا جو شاپس ہیں اور جو دودھ ہے وہاں پہ یہ بیریا اور DHA میں ڈیلی جا کے ڈیلیور ہوتا ہے. وہاں پہ واک ان سیل بھی ہے اور ہوم ڈیلیوریز بھی ہیں. وہاں کا ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی آپ کو اور مجھے, تو کسی دن جائیں گے آپ کو وہ بھی سیٹ اپ دکھائیں گے. وہ بھی ایک آرگنائزڈ سیٹ اپ ہے, ہر پہ علیحدہ سے مینیجرز ہیں, پھر آگے رائڈرز ہیں, پھر کمپیوٹرائز وہاں پہ سسٹم ہے, ڈیجیٹلی میسج جاتا ہے. جتنے لوگ ہمارے یوزر ہیں جب ان کو ملک ڈیلیور ہو جاتا ہے تو ان کو ایک ان کے فون پہ ٹیکسٹ میسج جاتا ہے کہ آج تک آپ کو اتنا دودھ ڈیلیور ہو چکا ہے. اینڈ آف دا منتھ اس کا بل جیسے ہی ہوتا ہے جنریٹ ہوتا ہے کمپیوٹر سے, وہ ان کو میسج چلا جاتا ہے کہ جی آپ کا ٹوٹل بل اتنا ہے. پھر وہ اس بل کو نہ کہ کسی رائڈر یا مینیجر کو دیتے ہیں, وہ بینک میں ڈپازٹ کراتے ہیں. آپ نے اپنے فارم میں لیب بنا رکھی ہے, اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جی یہ جو لیب ہے نا جی, جو فارم کی لیب چھوٹی سی میرے پاس پہلے بھی تھی جس میں ہم دودھ کے ٹیسٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, لیکن وہ تو ایک مختصر سا چھوٹا سا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی الحمدللہ پاکستان میں چند ایسے فارمر ہیں جنہوں نے باہر سے ایکوپمنٹ منگوایا تھا. اس میں ملک انالائزر, اب تو پاکستان میں اس کی ڈیلرشپ آ گئی ہے, لیکن سب سے پہلے بلغاریہ سے میں نے ملک انالائزر امپورٹ کیا. اس وقت 2004-6 کی بات ہے. اس وقت پاکستان میں یہ اویئرنیس نہیں تھی. اس سے ہم ملک انالائز کرتے تھے, اس کی کوالٹی چیک کرتے تھے. اب تو اس کی ڈیلرشپ پاکستان میں بھی آ گئی ہے یوزر. پھر انڈیا سے میں نے منگوائے ملک انالائزر, تو وہ تو ملک ٹیسٹ کرنے کے لیے
ہمارے آلریڈی تھے. اب جب فیڈ کو ہم نے کمرشل سٹارٹ کیا تو اس کے لیے لیب کی ضرورت ہوتی ہے. جو انگریڈینٹ آپ منگواتے ہیں, جو ایڈیٹیوز آپ منگواتے ہیں, ان کو پہلے ہم لیب کرتے ہیں. اس کے اگر وہ سیٹسفیکٹری ریزلٹس ہوتے ہیں تو وہ ان لوڈ ہوتے ہیں اور فیڈ میں یوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب فنش گڈ نکلتی تو اس کے بھی لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق فیڈ بنی ہے. اس پرپز کے لیے ہم نے یہ لیب بنائی ہوئی ہے. جو انگریڈینٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور فنش گڈ جو یہاں سے نکلتی ہے وہ بھی ٹیسٹ ہوتی ہے. آپ کون سی اقسام کی فیڈ بناتے ہیں اور ان میں سے کون سے اجزاء شامل کرتے ہیں؟ شبیر صاحب, یہاں پہ ہم ڈیری فیڈ بناتے ہیں, فیٹنگ کی فیڈ بناتے ہیں لارج ریومنیٹس کے لیے, گائے بھینسوں کے لیے, بچڑوں کے لیے, کٹوں کے لیے. پھر کاف سٹارٹر ایک فیڈ ہم بناتے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں ہم نے اس کا, ہمارے ڈاکٹر خالد پرویز صاحب جو نیوٹریشن اسپیشلسٹ ہیں ہمارے, انہوں نے یہ ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے کٹے اور بچڑوں کو دودھ کے بغیر پالنے کا, اور یہ پورے پاکستان میں اس کو بڑا سراہ گیا ہے. دودھ ان کو 2 مہینے پلا کے اس کے بعد اس فیڈ پہ جو ہمارا کاف سٹارٹر ہے یہ بہت اچھی گروتھ ہوتی ہے, اور پورے پاکستان میں لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بکریوں اور بھیڑوں کے لیے ہماری فیڈ ہے, اس کو بھی 3 کیٹیگریز میں, بکری کے بچوں کے لیے علیحدہ, بکریوں کے لیے علیحدہ, بکروں کے لیے علیحدہ ہم نے کیٹیگری کی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد فیٹننگ فیڈ ہے ہماری جو قربانی کے جانوروں کے لیے جس میں شامل ہے, اور عام گوشت کے لیے جو کٹے اور بچڑے تیار کیے جاتے ہیں اس کے لیے فیڈ شامل ہے. پھر پاکستان میں میرا خیال ہے, مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایک آدھ اور فیڈ یونٹ ہوگا جو ہارسز کی فیڈ بنا رہے ہیں. ہارس کی فیڈ بھی ہم بنا رہے ہیں, اور اس کو بھی الحمدللہ ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ کے علاوہ پورے پنجاب میں بہت سراہ گیا ہے. اس کے علاوہ فش فیڈ ہم بنا رہے ہیں, جو آپ کی کاپس فش ہوتی ہیں ان کے لیے ہم فش فیڈ بنا رہے ہیں, اور اس کو بھی فشریز ڈپارٹمنٹ کے نے پچھلی کوئی مہینے میں وزٹ کیا ہے ڈائریکٹر صاحب نے, اور تینوں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز نے آپ کے اٹک کے, مری کے اور پنڈی کے, اور وہ بھی ہماری فیڈ یوز کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھی اس کو ماشاءاللہ سے بہت سراہا ہے. اور بس یہ فیڈز ہم اس کے بنا رہے ہیں, اور ان قریب اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پولٹری فیڈ کا اضافہ کریں گے. یہ فیڈز کن علاقوں میں پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ تینوں صوبے میں, بلوچستان میں بھی ہماری فیڈ جا رہی ہے لیکن اس کی مقدار بہت کم ہے. لیکن پورے پنجاب میں, پورے پنجاب کا کوئی ڈسٹرکٹ, کوئی تحصیل ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہماری فیڈ نہیں جا رہی. کے پی کے میں ایون گلگت تک اور ہنزا تک ہماری فیڈ جا رہی ہے, کراچی میں ہماری فیڈ جا رہی ہے, انٹیریئر سندھ میں ہماری فیڈ جا رہی ہے, اور ہر دن ہر آنے والا دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیڈ کے انگریڈینٹ ہیں وہ ٹاپ کوالٹی کے فیڈ انگریڈینٹ ہم اس میں یوز کرتے ہیں. جو ایڈیٹیوز ہیں دنیا کے بیسٹ فیڈ ایڈیٹیوز, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے, آپ کا کیمرہ اگر دکھا سکے تو اس میں ہم نے بائی پاس فیٹ بہترین 99% کی, ٹاکسن بائنڈر یورپ کے بہترین, جرمنی کے منرلز, اس میں آئرلینڈ کے بفرز, امریکہ کے بائی پاس پروٹین, دنیا کے بہترین ایڈیٹیوز جو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں, کراچی میں, ملتان میں, لاہور میں ہماری انڈسٹری کے لوگ نہیں یوز کر رہے, وہ الحمدللہ ہم یوز کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ جو ہم بتاتے ہیں وہی چیزیں یوز کرتے ہیں. ہمارے فیڈ یونٹ کی پروڈکشن ایریا کے پاکستان کے فارمرز کے لیے اوپن ہے. جو آئے وزٹ کرے, دیکھے کہ جو ہم بتاتے ہیں وہی اجزاء فیڈ کے اندر ڈالتے ہیں, اور بایولوجیکل ٹرائل پہ بھی
اس کا پتہ چلتا ہے، اور اینیمل جب ہماری فیڈ کھاتا ہے کہ رزلٹ اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ملک صاحب، فیڈز کو چیک کرنے کے لیے کیا کوالٹی ہے، کیا پروسیجر ہے آپ کا؟ جی، فیڈز کو 2 طرح سے چیک کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ریسرچ فارم ہے، جو ہماری فیڈ کے بیچز بنتے ہیں، یہ یہاں پہ انہی جانوروں پہ ٹرائل ہوتا ہے۔ ایک ویٹنیرین ڈی وی ایم فارم مینیجر ہمارے وہاں پہ موجود ہیں، ابھی آپ سے ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ تو وہ جو فیڈ ہم بناتے ہیں وہ یہاں پہ ٹرائل ہوتی ہے، اس کا فوراً رزلٹ آ جاتا ہے ودن 24 آور۔ دوسرا، آپ نے جو لیب دیکھی ہے، جو فیڈ بنتی ہے ودن منٹس یا ودن آورس، اس کے ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں۔ پھر دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جو لیب کے ریزلٹس ہیں اور جو بایولوجیکل ریزلٹس ہیں، اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو ہم دور کرتے ہیں۔ پھر ہماری ایک ہیلپ لائن اس کی موجود ہے فیڈ کی، اس پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ گروپس بنے ہوئے ہیں، اس پہ ہم فارمرز کی فیڈ بیک لیتے ہیں۔ فارمرز کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے اپنے دونوں جو چیک کرنے کے فیڈ کو ذرائع ان سے بھی زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو وہ فارمر جہاں پہ سیٹسفائی ہوتا ہے یا اس کی اگر نہیں سیٹسفائی ہوتا تو اس کو ہم سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری لیب کے ریزلٹس ٹھیک ہیں، ہمارے بایولوجیکل، پھر ہم فارمر کی رہنمائی بھی لیتے ہیں اور اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں فیڈ کو بہتر کرنے کے لیے۔ مول صاحب، ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتا دیں کہ آپ نے اس کا نام چھجی مار فیڈز کیوں رکھا؟ شبیر صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں خود ایک زمیندار ہوں، بزنس تو یہ چھوٹا سا اب شروع ہو گیا ہے، بزنس مین نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اپنے بزنس کا نام پریفر کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے نام پہ، اپنے بچوں کے نام پہ، اپنی کاسٹ کے نام پہ رکھنے کا۔ تو میں نے جب اس کا نام رکھنا تھا تو پہلے ہی آلریڈی میں اپنے فارم کا نام بھی چھجی مار فارمز رکھا ہوا ہے اسی حوالے سے۔ تو جب فیڈز کا نام رکھنا تھا تو بہت سارے نام میرے ذہن میں تھے، ماڈرن نام بھی تھے، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ جس گاؤں سے مجھے رسپیکٹ ملی ہے، جس گاؤں سے مجھے عزت ملی، آپ کو سیاسی حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو سیاسی حوالے سے بھی اس گاؤں نے پورے ڈسٹرکٹ اٹک میں الحمدللہ مجھے بہترین ریزلٹس دیے ہیں اور بہت اچھے ریزلٹس دیے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس پورے گاؤں کا نام فیڈ جب جائے گی پورے پاکستان میں، اور اب جا رہی ہے تو لوگ اس کو پوچھتے ہیں، ایک تجسس ہوتا ہے، ایک ڈیفرنٹ نیم ہے، تو میں نے اپنے گاؤں کے نام پہ رکھا، اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ الحمدللہ اس چھوٹے سے گاؤں کا نام اس فیڈ کی وجہ سے پورے پاکستان میں جانا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھے ملک غلام حسین صاحب جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے یہ تفصیلی انٹرویو دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے چھجی مار سے اٹا ٹوڈے نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔